قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا الاثم ظاہرہ وباطنہ، وقال اللہ تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک عرصہ کے بعد آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کا موقع مل رہا ہے، وہ بھی حضرت قاری صاحب مد ظلہ کے نہ ہونے کے باعث مناسب سمجھا کہ ان دنوں حاضری ہو، تو حضرت قاری صاحب کو بھی ایک اطمینان اور خوشی ہوگی اور ہمیں بھی دل میں اطمینان اور خوشی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے، اپنی رضا کے لیے سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ اللہ پاک کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ ارشاد خداوندی ہے، ظاہری اندرونی سارے گناہ چھوڑ دو۔ جو میں نے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، نظر آنے والے، نظر نہ آنے والے، چھوٹے بھی بڑے بھی، سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو بندہ ان الذین یکسبون الاثم، گناہ کماتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کی دلدل میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، سیجزون بما کانوا یعملون، اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے نہ رکنا، جن چیزوں کا کرنے کا اللہ نے کہا ہے نہ کرنا، یہ گناہ میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا،
اور ان چیزوں کی الٹ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا، یہ چیز بھی گناہ میں آتی ہے۔ گناہ ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں یار چھوٹا گناہ ہے، کوئی بات نہیں، بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ چھوٹا سانپ زیادہ زہریلا ہوتا۔ جب چھوٹے گناہ کی بندے کو عادت پڑتی ہے اور اس کی اہمیت کو نہیں جانتا، بس چھوٹا سمجھ کے کرتا جاتا ہے، تو چھوٹا گناہ پھر ایک دن ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بھی آگے نکل جاتا۔ ایک لڈو پورا زہر کا بھرا ہوا ہو یا لڈو کے اندر ایک دانہ زہر کا ہو، کوئی یہ سمجھ کے نہیں کھائے گا کہ اس میں تھوڑی زہر ہے۔ زیادہ زہر والا میں نہ کھاؤں، چھوٹی زہر والا کھا لیتا، کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ ہر کوئی اس چھوٹی زہر والے، تھوڑی زہر والے لڈو سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ چھوٹے گناہ سے بھی اللہ کے پاک نبی کا دل دکھتا ہے، بڑے گناہ سے بھی اللہ کے پاک نبی کا دل دکھتا ہے۔ چھوٹے گناہ سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں اور بڑے گناہ سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میرے اللہ کی ناراضگی کا وہ چھوٹا راستہ ہو یا بڑا راستہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانے کی وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو، گناہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کینسر کی بیماری کی طرح ہے۔ کینسر چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، آپ اس کا علاج نہ کرائیں تو وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ ڈاکٹر کہیں گے کہ جسم کے اس حصے کو کاٹنا پڑے گا، پھر جا کر کینسر کا زہر رکے گا۔ اگر آپ نے ابتدا ہی میں اس کا علاج کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کینسر کی موذی بیماری سے بچ جائیں۔ اور اگلی بات یاد رکھیے گا کہ کینسر سے جسم کو دکھ ہوتا ہے، جسم کا حصہ کاٹا جاتا ہے، جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ گناہ سے روح کا نقصان ہوتا ہے۔ روح اللہ پاک ایک ہی دفعہ بندے کے اندر ڈالتے۔ جسم کے حصے کٹ بھی جائیں تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر روح کٹ جائے تو پھر زندگی کی ڈور ختم ہو جاتی، پھر وہ بندہ قبر کی نظر ہو جاتا۔ وجود انسانی کو اللہ پاک نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے جسم کی غذا بنائی ہے، اسی طرح اللہ نے روح کی غذا بھی بنائی ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جسم کا علاج بھی دنیا میں بنایا ہے اور روح کا علاج بھی اللہ نے دنیا میں بنایا۔ جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر ہوتے، روح بیمار ہو جائے تو اللہ نے اس کے بھی ڈاکٹر بنائے۔ جسم کے علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے اور روح کے علاج کرنے والے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، کپڑا میلا ہو جائے تو صرف اور صابن سے آپ دھو لیں گے، وہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر روح کو بیماری لگ جائے تو دنیا میں کوئی صرف صابن ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے روح کو صاف کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روح کے کئی علاج بتائے۔
اس لیے کہ روح قرآن پاک میں کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ 15ویں سپارے میں ہے، میرا نبی تجھ سے لوگ پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ قل فرمایا کہہ دو الروح من امر ربی، کہ روح اللہ کا ایک امر ہے۔ جس طرح اللہ کے ہر امر کی، اللہ کے ہر حکم کی، اللہ کی ہر نعمت کی، اللہ کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہو اور اس کا خیال کرتے ہو، روح اللہ کے بڑے حکموں میں سے ایک حکم ہے، روح اللہ کے بڑے اوامر میں سے ایک امر ہے، روح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ جس طرح اللہ خود نظر نہیں آتے، اسی طرح آج تک کبھی کسی نے روح کو بھی نہیں دیکھا، نہ آتے دیکھا ہے نہ جاتے دیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے، احادیث میں بھی ہے، کہ آدمی کی جب روح نکلتی ہے تو وہ کتنے گھنٹوں تک اسی گھر میں گھومتی رہتی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، مرنے والے کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے جب تک اسے قبر میں دفن نہیں کیا جاتا۔ گھومتی بھی ہے تو بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لیا ہے کہ جمعرات کو گھر روحیں آتی ہیں، گھر والے دیکھ لیتے ہیں، جبکہ روح نہ آتا کوئی دیکھتا ہے نہ روح کو جاتے کوئی دیکھتا ہے، وہ گھر میں بھی گھومتی رہتی ہے جب تک بندے کو دفن نہیں کیا جاتا، اس وقت بھی کسی کو نظر نہیں آتی، جمعرات کو آتی ہے تو نظر آ جاتی۔ جبکہ یہ تھوڑے سے عقل والا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ جو روح جنت میں چلی گئی وہ جنت کو چھوڑ کر دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ دنیا ایک جھمیلا ہے، دنیا ایک گندی جگہ ہے، جنت ایک سب سے اچھی جگہ ہے۔ سب سے اچھی جگہ کو چھوڑ کر اس قید خانے میں کون واپس آئے گا؟ اور اگر روح وہاں قید خانے میں ہے تو یہاں دنیا کے قید خانے سے چھوٹنا بڑا مشکل ہے، تو اللہ کے قید خانے سے کیسے بندہ چھوٹ سکتا ہے؟ ہمیں آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ اللہ کے قید خانے سے چھوٹ کے کیسے روح آ جاتی ہے، یا وہ روح جنت کے باغوں میں سے اس باغ کو چھوڑ کر اس دنیا کے قید خانے میں کیسے آ جاتی۔ قل الروح من امر ربی، کہہ دو ان کو کہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ اللہ کے قانون میں کسی کو بھی دخل دینے کی جرت نہیں۔ اللہ چاہے اپنے قانون میں رد و بدل کر دے، اوپر نیچے کر دے، لیکن قرآن میں اس نے بھی کہا ہے کہ میں اپنے قانون میں رد و بدل نہیں کرتا، نہ کسی کے کہنے پہ، نہ کسی کے مجبور کرنے پہ۔ آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، نہ کوئی اس کو مجبور کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ اپنی اس بات کو موڑ دو اور اس طرح کر دو۔ اللہ کے امر میں دخل دینے کی اجازت نبیوں کو بھی نہیں، اللہ کے ولیوں کو بھی نہیں، نہ کسی بڑے کو ہے نہ چھوٹے کو۔ گناہ اس اللہ کے امر کو داغ لگاتا ہے، گناہ جو ہے وہ اللہ کے اس امر کو جسے روح کہا جاتا ہے اس کو داغدار کرتا ہے۔ اس لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے دل پر اور دل کے اندر جمنے اور پلنے والی روح پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر تو
وہ توبہ کرتا ہے تو اس داغ کو مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ وہ داغ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی روح اور اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توبہ کو اللہ پاک نے گناہ کے لیے ایک صرف صابن بنایا ہے جس سے گناہ دھل سکتا ہے۔ کتابوں کے اندر 10 علاج بتائے گئے ہیں گناہوں کی معافی کے، اور قرآن کے تقریباً ہر ورقے میں نہ صحیح تو دوسرے تیسرے ورقے میں ضرور وہ علاج بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے توبہ کرو۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو گناہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو اللہ پاک اس کو مٹا دیتے۔ بلکہ قرآن ہی میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ اللہ پاک ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا، اللہ پاک ان کی جنس بدل دیتا ہے۔ ہوتے وہ کالے ہیں اللہ پاک ان کو سفید کر کے نیکیاں بنا دیتا۔ قیامت والے دن وہ گناہ جب نیکیوں کی صورت میں بندے کے سامنے آئیں گے تو بندہ اللہ سے عرض کرے گا اللہ یہ تو میرے گناہ تھے۔ ارشاد ہوگا کہ تم نے سچے دل سے توبہ کی تھی، ہم نے تیرے ان گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ ان کو نیکیوں کی صورت میں بدل دیا۔ فرمایا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو ہر وقت سارے اللہ سے توبہ کیا کرو۔ آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے یہ بڑا عجیب ہے سمجھنے میں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے سارے ایمان والو ہر وقت اللہ سے توبہ کیا۔ نبیوں کو بھی حکم ہے، ولیوں کو بھی حکم ہے، علماء کو بھی حکم ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو توبہ کرنے کا حکم۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ پنجابی میں سمجھاؤں تو سیدھا ایک معنی عجیب بنتا ہے اللہ میرے الویک۔ اور اللہ جب بھی کسی کی طرف دیکھتا ہے وہ رحمت کی نظر سے دیکھتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ وہ کافر کی طرف بھی دیکھتا، وہ اس کو بھی ہے دیکھتا، وہ منافق کو بھی ہے، لیکن کافر کو بھی اللہ پاک اس دنیا میں رحمت کی نظر سے دیکھتا۔ یہ الرحمن الرحیم جو دو جملے ہیں نا، اللہ کے دو نام ہیں رحمان اور رحیم، اسی سے معنی سمجھ آتا ہے کہ رحمان یہ اس کی صفت عام ہے جو دنیا میں ہر کافر ہر مسلمان پر وہ مہربان ہے۔ رحیم کی صفت صرف ایمان والے کے لیے، اور یہ قیامت کے دن ظاہر ہونی ہے کہ وہ کس رحمت کی نظر سے قیامت والے دن مومن کو دیکھے گا، اور دنیا میں کس رحمت کی نظر سے اللہ پاک سارے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے بندوں کو جب بھی وہ دیکھتا ہے، مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کبھی دسترخوان پر اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے،
عادت تھی زندگی کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھانا، اس لیے کہ مہمان ایک برکت ہوتا، اور نبی کا کھانا تو ویسے ہی برکت تھا۔ آپ کا اور میرا کھانا بھی اگر حلال پکا ہوا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، پکانے والا مسلمان ہے تو اللہ اس میں بھی برکت دیتا ہے۔ آج سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 20-25 سال پہلے سارا ٹبر چولہے پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اماں پکاتی جاتی تھی، ہم سارے گرم گرم روٹی مل بیٹھ کے کھاتے تھے۔ وقت بدلا، چولہوں کی رونق ختم ہو گئی، چھوٹے چھوٹے گھر میں کچن بن گئے، کھانا پکا، بچہ اپنے کام پہ، گھر والا اپنے کام پہ، گھر والیاں اپنے کام پہ، ہر کوئی اپنے ٹائم پہ آیا، پلیٹ میں تھوڑا ڈالا، وہ اس روم میں بیٹھ گیا، وہ اس روم میں بیٹھ گیا، اپنا کھا لیا۔ یہ مل بیٹھ کر کھانا بھی ایک برکت تھا، ہمارے گھروں سے وہ برکت بھی چلی گئی۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اولاد اس انتظار میں کھانا نہ کھائے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھاؤں گا، تو اللہ پاک اولاد کو مقبول عمرے کا ثواب دیتا۔ اور ماں باپ اگر اس نیت سے بیٹھ گیا کہ اولاد آئے گی تو مل بیٹھ کر کھاؤں گا، تو ماں باپ کو اللہ حج کا ثواب دے دیتا۔ اور میاں بیوی اگر انتظار میں ہیں کہ دونوں مل کر کھانا کھائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کھانے کی برکت سے اللہ پاک دونوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ برکتیں چلی گئیں۔ وقت پر کھانا کھانا یہ بھی ایک برکت تھی، وہ بھی چلی گئی۔ نبی کا کھانا ویسے بھی برکت ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسجد نبوی میں رمضان المبارک میں سحری فرماتے تو حضرت بلال اذان کے لیے تشریف لاتے، تو حضور حضرت بلال کو فرماتے بلال آپ برکت والا کھانا کھا لیں۔ ایک تو سحری کی برکت، پھر دوسرا وہ کھانا اماں عائشہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا، نبی کی حلال کمائی کا بنا ہوا، نبی کے گھر کا بنا ہوا، نبی کے ساتھ بیٹھ کر بندہ مل کر کھائے، کتنی برکتیں ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان نہیں آیا تو کھانا نہیں کھایا، ڈھونڈے ایک مہمان کو، بھاگے گھر سے کہ کوئی مہمان ڈھونڈ کے لاؤں، تو ایک مہمان کو جنگل سے پکڑ کے لاؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کے ہاتھ دھلائے، دسترخوان پر بٹھایا، کہا پڑھو بسم اللہ۔ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کا نام لو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے۔ اٹھا دیا۔ جب وہ جوتا پہن کے چلا تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، میرا ابراہیم یہ مجھے نہیں مانتا، اس کی عمر دیکھو کتنی کہ 50-60 سال تو ہوگی، میں نے آج تک اس کو اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، تیرے دسترخوان پر آج ہی آیا اور تو نے اٹھا دیا۔ میری رحمتوں پہ نظر رکھ کہ میری رحمت کیسی ہے۔ مجھے نہیں مانتا لیکن بندہ تو میرا ہے، میں پھر بھی اس کو اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھا۔ میرے دوستو، پہلی چیز گناہوں کو معاف کرانا، اسے توبہ کہا جاتا۔ آپ میں سے کوئی بندہ یوں بھی کہے گا کہ صاحب جب ہم نے گناہ ہی نہیں کیا تو پھر ہر ویلے توبہ کیوں کرتے رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، ایک میں آپ نے فرمایا میں بھی دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ اور قرآن نے بھی کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرتن، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 بار دن میں توبہ کرتے تھے۔
माफी मांगते थे। अच्छा, एक समझने की चीज है, आपकी और मेरी जुबान में तो अस्तगफार तौबा एक ही चीज है, लेकिन अस्तगफार और तौबा का एक फर्क होता है। अस्तगफार कहते हैं पुराने किए हुए गुनाह पर माफी मांगना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह, जितने गुनाह में कर बैठा हूँ उनसे माफ़ी मांगता हूँ। व अतूबु इलैह, और मैं तेरी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ तू मेरी तरफ देख। इतना ना आता हो तो अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। हर मुसलमान पर कम से कम दिन में 100 बार अस्तगफार करना ज़रूरी। अब आप कहेंगे जी हम तो गुनाह ही नहीं करते, नबी गुनाह करते थे, नबियों से गुनाह होते थे। नबियों की तो ज़ात वो है कि अल्लाह गुनाहों को भी नबी के नज़दीक नहीं जाने देता, तो फिर भी नबी 100 बार अस्तगफार करे। इस्तग़फ़ार एक इबादत भी है, सिर्फ ये गुनाहों से माफी का मांगने का तरीका नहीं, बल्कि एक इबादत भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप भी याद रखिएगा, जब आप फर्ज नमाज पढ़ लेते हैं, सलाम फेरते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहते थे अल्लाहु अकबर नमाज के बाद, फिर 3 बार आप कहते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब ये नमाज पढ़ी है, फिर भी आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, कौन सा गुनाह किया है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते तो वुज़ू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ यूं नजरें उठाते, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हालांकि वुजू इबादत किया है, लेकिन इसके बाद भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। हज एक ऐसी इबादत है कि जो करता है अल्लाह पाक उसको ऐसा कर देता है कि ये मां के पेट से आज निकल के आया है, लेकिन हज करने वाले को भी अल्लाह कहते हैं सुम्मा अफीजू मिन हैसु अफाज़न नास वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूर। हज करने के बाद वहीं अरफात में इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है, इसलिए कि हर अमल में कहीं ना कहीं इंसान से ऐसी कमी रह जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इबादत करने के बाद अल्लाह से कहते मा अबदना का हक़ का इबादत, अल्लाह मैं तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सका, इस पर मैं तुझसे तौबा करता हूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कहें इबादत करने के बाद कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करने का हक़ अदा नहीं कर सका, तो आपकी और मेरी इबादत कौन सी है कि जिस पर हम नाज करें कि मैंने इबादत कर लिया, बस इस्तग़फ़ार की क्या जरूरत है? नहीं मेरे दोस्त, तहज्जुद का वक्त भी कितना बड़ा इबादत का है, लेकिन तहज्जुद वालों को भी कुरान कहता है कानू कलीलम मिनल लैलि मा यस्तहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, कि तहज्जुद में भी अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार मांगा करो। काफिर अपने कुफर से तौबा करता है, ईमान वाला अपने ईमान में कमी पर तौबा करता है। ये जो आप और मैं बैठे हैं, क्या सिर्फ यहीं तक काफी है? नहीं, इससे आगे बढ़ो, आगे बढ़कर पिछला जो वक्त गुजर गया उससे अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो कि अल्लाह मैंने पहले कदम क्यों नहीं उठाया। नेक आदमी अपनी सिर्फ उसी एक ही कुर्सी पर न बैठा रहे, बल्कि इसे आगे बढ़ने की कोशिश करे, उस बड़े को देखकर मैं और आगे बढ़ूं। कहा जाता है
کہ نیک آدمی کی طرح ہونا، اس پر بس نہیں کرنی، بلکہ جس طرح نیک آدمی کے قدم اور آگے بڑھتے ہیں وہ اور آگے بڑھتا ہے، وہ اور آگے بڑھتا ہے۔ آپ اور میں بھی اسی طرح ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہیں کہ اللہ مجھے اس سے بھی آگے اور کر دے، اللہ مجھے اور آگے بڑھا دے، اللہ مجھے اور آگے بڑھا دے۔ گزشتہ گناہوں پر توبہ کرنا اس کو استغفار کہا جاتا، آئندہ نہ کرنا اور اس استغفار پر ثابت قدم رہنا اس کو توبہ کہا جاتا۔ توبہ کا معنی ایک عام لفظی طور پر کیا جاتا ہے رجوع کرنا، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ وہ ہے جو رجوع کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ رجوع کیسے کرتے ہیں؟ ایک لحظہ پہلے اللہ مجھ سے ناراض تھے، میں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے رجوع کر لی، اللہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ میں پہلے کچھ نہ تھا، قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، ایک وقت وہ بھی تھا، یاد کرو، جب تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تمہارا نام ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں نام دیا، ہم نے تمہیں پہچان دی۔ اور پہچان کی کئی صورتیں ہوتی، اللہ پاک کسی کو خاندان سے پہچان دیتا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے، یہ قومیں، یہ خاندان تمہاری جان کے لیے، پہچان کے لیے ہیں۔ کسی کسی کو اللہ پاک پیسے سے نام دے دیتا، کسی کو اللہ پاک علم سے نام دے دیتا، کسی کو اللہ پاک جاتے جاتے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو محنتیں کرتا ہے، اللہ والوں کے قدموں میں زندگیاں گزار دیتا ہے، پھر جا کر اللہ پاک اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیتے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی ایسے بندے بھی دیکھے ہیں، یہاں سے نکلے جا رہے ہیں بازار میں، جاتے جاتے اللہ پاک سر پہ تاج ولایت کا رکھ دیتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے ولی گزرے جو شراب خانوں میں تھے، شراب پی کے مست تھے، اللہ پاک نے کایا پلٹی، شراب خانے سے نکلے تو ولایت کا تاج سر پہ رکھ دیا گیا۔ کئی واقعات ایسے کچھ، وہ اللہ پاک نہ اس کو دیکھتا ہے، نہ دستار کو، نہ جبے کو، اللہ پاک اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہر وقت اللہ سے توبہ کیا کرو، ہر وقت، اس لیے کہ وقت کو ضائع کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، چغلی اور غیبت کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، بد نظری کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، اپنے آپ کو بیکار کر دینا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو کمانے کے لیے 2 ہاتھ دیے ہیں، بولنے کے لیے 1 زبان دی ہے، یہ زیادہ بولنا اور کچھ نہ کرنا، ہڈ حرام بن جانا، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی اللہ کی ایک ناشکری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے۔ مدینے کے بازار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے مصافحہ فرمایا، اس کے ہاتھوں پہ چھالے نظر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے نکال کر پوچھا یہ چھالے کیا ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ سارا دن لوہا کوٹتا ہوں، مزدور ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر بوسہ دے لیا، ارشاد فرمایا جو ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ نبی اس کو چوم لے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے۔
میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ۔ آج کل ہم مسلمانوں میں یہ سب سے بڑی بیماری آ گئی کہ 1-2 بجے تک ہم سوتے ہی نہیں، اور فجر سوتے ہوئے گزر جاتی۔ یہ بھی ایک گناہ ہے۔ حلال کو نہ ڈھونڈنا، حلال کو نہ ڈھونڈنا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ کسی مسلمان کے سامنے اونچا بول دینا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دے دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ آپ اور میں جس نبی کو مانتے ہیں، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پاک نبی نے اپنی 63 سال کی زندگی میں، جس میں 23 سال کی زندگی نبوت کی ہے، 40 سال کی زندگی نبوت سے پہلے کی ہے، 63 سال کی زندگی میں جس نبی کو آپ اور میں مانتے ہیں، جس نبی کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، میرے اس پاک نبی نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ اور میں صرف مانتے نہیں، عشق کرتے ہیں۔ بلکہ میرا ایمان ہے، آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، ساری دنیا سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں عزت اور محبت کا سوال آئے گا، وہاں آپ اور میں سب سے آگے ہوں گے۔ یہی ایمان ہے نا آپ کا اور میرا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے پاک نبی نے 63 سال کی زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی؟ آپ اور میں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں کسی کی چغلی نہیں کی اور نہ سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ ایک واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے کہ ایک آدمی ایسا آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جس کے قتل کا حکم آپ نے دے رکھا تھا کہ یہ جہاں ملے اسے قتل کر دے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپا نظر آئے تو اسے قتل کر دینا۔ وہ آدمی ایک دن فجر کی نماز میں مسجد نبی میں آ گیا مدینے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا وہ قریب جا بیٹھا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ پہچانا نہیں۔ کہا جی میں فلانا ہوں اور توبہ کرنے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف بھی کر دو اور مجھے کلمہ بھی پڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب کلمہ پڑھ کے جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، یارو تم میں سے کوئی اسے مارنے کیوں نہیں اٹھا؟ تو ایک آدمی نے یوں کہہ دیا، یا رسول اللہ آپ کو آنکھ کا اشارہ کر دیتے ہم مار دیتے۔ آپ نے اشارہ ہی نہیں کیا، ہم نے نہیں مارا۔ آپ نے فرمایا نبی آنکھوں سے اشارے کرنے دنیا میں نہیں آتا۔ یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ برائی ہے کہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور 2 آدمی ایک دوسرے کو آنکھ مار کے اشارے سے بات کر لیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو تیسرا آدمی آئے تو ان کی زبان میں بات کرے تاکہ وہ دونوں سمجھیں، وہ تیسری زبان میں آ کر بات نہ کرے تاکہ کہیں بیٹھنے والا ایک یوں سمجھے کہ یہ میری چغلی اور میری غیبت کر رہا ہے، میں جو ان کی زبان نہیں سمجھتا شاید میری برائی بیان کر رہا ہوں۔ ایسی زبان میں آ کر بات کرو کہ وہ بھی سمجھے کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ یہ دیکھنے میں معمولی چیزیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں سے دل دکھتا ہے،
اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو درد دے اور دل کو دکھائے، عام آدمی کے دل کو آپ دکھا دیں تو گناہ ہے، تو نبی کے دل کو دکھا دیں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ قرآن نے تو کہا ہے ملعونین، جو نبی کے دل کو دکھاتے ہیں یہ لعنتی ہیں۔ میرے دوستو، اس گئے گزرے دور میں اور وقت میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، کوئی بندہ پاک اور صاف ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر وقت گناہ ہوتا، اور ہر وقت اگر گناہ ہوتا ہے تو استغفار بھی ہر وقت رکھا کرو۔ استغفار یہ گناہوں سے بچنے کا اللہ پاک نے ایک علاج بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائی، نیک عمل کرتے رہنا، رکنا نہیں۔ جو بندہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل پہ پہنچ جاتا۔ جو دوڑتا ہے وہ منزل پہ نہیں پہنچتا، چلنے والا منزل پہ پہنچتا۔ 4 دن نماز پڑھی، نفل پڑھے، چھوڑ دیے کہ یار اللہ میری دعا تو سنتا نہیں، قبول ہوتی نہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ میری دعا کو سنتا نہیں، بندہ کافر ہو جاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں جا بجا کہتے ہیں میں سننے والا ہوں، آپ کہتے ہو اللہ سنتا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، آپ کہتے ہو اللہ مانتا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کی ایک صفت کا انکار ہو گیا، اللہ کی ایک شان کا انکار ہو گیا، اللہ کی ایک بڑائی کا انکار ہو جاتا ہے کہ اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ مانتا ہی نہیں۔ جبکہ وہ قرآن میں جا بجا کہتے ہیں کہ میں سننے والا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی سننے والا نہیں۔ میں اگر پتھر کے اندر رینگنے والے کیڑے کی سن لیتا ہوں تو تم تو میرے اپنے بندے ہو جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہاری نہ سنوں؟ سنتا ہوں۔ اب تم نہیں سمجھتے کہ جو چیز تم مجھ سے مانگ رہے ہو یہ تمہارے لیے اچھی ہے یا بری ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اچھی ہے یا بری ہے، تمہیں تو نہیں پتا۔ تم نے کہا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ شام کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو نے اللہ سے پیسے مانگے، اللہ کو پتا ہے شام کو ہی جا کر کنجریوں پہ لوٹا دے گا، 4 بندے قتل کر کے تھانے گیا بیٹھا ہوگا، پولیس والے کو رشوت دے رہی، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ شاید اللہ، میرے دوستو میں اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا میرا اللہ مجھے جانتا ہے۔ آپ کے اندر کو بنانے والا جانتا ہے، آپ تو بنے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا میرے اندر اللہ نے کیا کیا ڈالا ہوا ہے؟ تو اللہ کو پتا ہے کہ اندر کی مشینری کے لیے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ پاک بندے کی ان دعاؤں کو جمع کر کے رکھ دیتا ہے، قیامت والے دن جب یہ ننگا اللہ کے سامنے آئے گا، کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا وہ فلانی جگہ بوریاں بھری ہوئی ہیں، اس کی دعاؤں کی وہ اٹھا کے لے آؤ۔ وہ سامنے آئیں گی تو اللہ کہے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو مانگتا رہا، شکوے تو میرا کرتا رہا کہ اللہ نے سنی نہیں مانی نہیں، مجھے پتا تھا تو آج کے دن خالی آئے گا، میں نے آج کے دن کے لیے تیری ان دعاؤں کو نیکیوں کی صورت میں بنا کے رکھا ہوا تھا، لے جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ جا۔ اس دن بندہ کہے گا کاش اللہ دنیا میں میری کسی دعا کو قبول نہ کرتا، اللہ پاک آج کے دن مجھے ان دعاؤں کو نیکیوں کی صورت میں اور بڑھا کے دے دیتا تاکہ جنت میں میرے درجے اور بڑھتے چلے جاتے۔ یا کبھی کبھی اللہ پاک کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، اللہ پاک جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کے بدلے میں ہماری آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا۔ یا کبھی کبھی جو ہم مانگتے ہیں وہ تو نہیں مل رہا ہوتا، اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور دے دیتا ہے۔
بندہ نہیں سمجھتا، نہ شکرا ہے، جلد باز ہے، یہ کہتا ہے کہ بس میں آج دعا مانگ رہا ہوں، آج ہی میری اللہ پاک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جان بوجھ کر ہی کہتے ہیں کہ اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، ساری زندگی مانگتا رہے۔